اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ پہلے سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کیجئے جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم بظاہراً یعنی ظاہری طور پہ واضح طور پہ اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تمہارے اوپر ایک سخت قسم کی چیخ آ گئی جس نے تمہیں یعنی سخت قسم کی کڑک آئی، بجلی گری جس نے تمہیں سلا دیا یعنی مار دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد پھر اٹھایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل ڈالے تمہارے اوپر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، سائے کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ اس رزق، اس پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن حقیقتاً تو ظلم انہوں نے خود کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر۔ میرے خیال سے آج کا درس یہاں تک کی یعنی 57 تک ہی رہنے دیجئے۔ 55، 56 اور 57 تین آیات بینات آج کے درس میں شامل ہیں۔ تھوڑا سا میں اگر آپ کو پچھلے درس کا خلاصہ بیان کر کے اس کے ساتھ لنک کر دوں تو پچھلے درس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا، اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں 40 راتیں وہاں پہ آنا ہوگا تو پھر ہم تمہیں کتاب دیں گے، کیونکہ جب فرعون کو غرق کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو بحفاظت نیل سے باہر نکال دیا اور وہ ایک الگ سے آزاد اسٹیٹ کے مالک ہو گئے، تو موسیٰ سے ان کے لوگوں نے دریافت کیا کہ اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ تو جب اللہ سے عرض کی گئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے تمہیں قانون چاہیے، اس کے لیے تمہیں کتاب چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا تو کہ پھر اللہ سے آپ قانون لیجئے، کتاب لیجئے۔ تو وہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قانون یا کتاب لینے کے لیے تمہیں 40 راتوں تک کوہ طور پہ آنا ہوگا اور میری عبادت کرنا ہوگی۔ وہ جب 40 والا فگر مکمل ہوگا تو اس کے بعد میں تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے پچھلے درس میں جب میں نے عرض کیا تھا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا قانون عطا کیا۔ تو یہ وہ سلسلہ، اس کے بعد پھر وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہوئے تو انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، تو اس کے اوپر بھی اللہ نے سزا عطا فرمائی۔ اب پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جب واپس آئے نا وہ کتاب لے کر کے، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، وہ حضرت موسیٰ کی قوم کہنے لگی
لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم کیسے ایمان لے آئیں تمہارے اوپر کہ یہ کتاب تمہیں اللہ نے دی ہے؟ یہ پچھلا بھی درس میں آپ نے کچھ چیزیں پڑھی ہوگی نا کہ حجتیں کرنے میں بنی اسرائیل کتنی تیز تھی۔ اچھا، میں اس میں آخر میں آؤں گا اس بات کی طرف کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، میں بعد میں آؤں گا، پہلے ذرا ان کے واقعات کو سن لیجئے۔ کیا موسیٰ ہمیں کیا معلوم کہ تمہیں یہ کتاب اللہ نے دی ہے؟ ہم تو اس وقت تک تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ بذات خود ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اب واقعات میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ کہا نا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جاتا ہوں۔ اب ساری قوم کے لیے تو ممکن نہیں تھا، آپ نے ارشاد فرمایا 5 لوگ نا ہر قبیلے سے نکلا، 12 قبیلے تھے، تو وہ 5 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے قبیلے سے لیے۔ ان میں سے 2 افراد نے جب وہ نکلے نا اللہ کریم کی طرف جانے لگے، 2 افراد ڈر گئے۔ ان میں ایک کا نام حضرت یوشع بن نون ملتا ہے اور ایک کا نام حضرت قلب ملتا ہے۔ یوشع بن نون وہی تھے جب حضرت خضر کی طرف جانے لگے نا، یہ 16ویں سپارے میں ابھی آئے گا، جب حضرت خضر کے پاس اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا نا جاؤ کچھ حاصل کر کے آؤ، کچھ تعلیم اور تزکیہ کر کے آؤ، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کے طور پہ یوشع بن نون کو ساتھ لیا تھا۔ وہ جب واقعہ کہ وہ جب مچھلی بھون کے پاس رکھی تھی اور پھر جب مچھلی جو ہے نا وہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب مچھلی زندہ ہو جائے گی وہ تمہارا مقام ہوگا، تو پھر وہیں پہ چلتے چلتے دریا کے کنارے حضرت خضر کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ سو گئے، تو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی تھیلے سے نکلی ہے، وہ زندہ ہو گئی ہے اور وہ تھیلے سے نکل کے دریا میں غائب ہو گئی۔ تو سوچا کہ میں موسیٰ کو بتاؤں گا، جو موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو ان کو بتانا بھول گیا تو کہ یہی مچھلی زندہ ہو گئی ہے، کہ تو یہ ہمارا مقام ہے۔ تو وہ آگے چل پڑے، پھر آگے سے پھر واپس پلٹے، پھر پوچھا کہ لاؤ کھانا، تو اس وقت حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ کھانا تو جب مچھلی زندہ ہو گئی تھی تو دریا میں چلی گئی تھی، تو آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے آپ کو جگایا، کہا اللہ کے بندے وہی تمہارا مقام تھا۔ وہ پلٹ کے پھر واپس آئے۔ تو یہ حضرت یوشع بن نون کا واقعہ، وہ 2 افراد یوشع بن نون اور حضرت قلب، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ کریم کی بارگاہ میں بندہ عاجز ہو کے اس کی اقرار کے سامنے جھکتا ہے، اتنا اللہ نوازتا ہے۔ اچھا، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے مختص کر لیا، یہ فوراً ایمان لے آ جائے۔ اب کیفیت باقیوں کی کیا بنی؟ باقی گئے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت نے فوراً ان کے اوپر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، چمکتی کڑکتی بجلی پھینکی اور سب کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب میں اکیلا قوم کی طرف جاؤں گا تو یہ قوم تو میرا پھر انکار کرے گی یا مجھے پھر نقصان پہنچائے گی میرا، یہ تو بات پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ، کچھ ان کے ساتھ معاملے کو آسانی فرما، ان لوگوں کو زندہ فرما، میرے ساتھ چل دے تاکہ یہ لوگ میرے بات مان لیں۔ معاملہ تو یہ ہے کہ تیری ذات کا اقرار کروانا ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ تیری کتاب کا ان سے ایمان لینا ہے، تو یا اللہ ان کو اٹھا کے میرے ساتھ واپس بھیج دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرنے کے بعد ہم نے پھر تمہیں اٹھایا۔ یہاں پہ پھر اس آیت مبارکہ میں اسی مرنے کے بعد پھر زندہ ان لوگوں کو کیا گیا۔ قرآن نے پھر کہا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کیا وہ پھر شکر گزار ہوئے یا اگلی حجت پہ پھر آ گئے؟ آگے پھر دیکھیے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا میں رکوں گا اور میں آپ کی توجہ اپنے رویوں کی طرف کرواؤں گا۔ آج ہمارے مجموعی طور پر امت مسلمہ کے رویے بنی اسرائیل کی قوم سے الگ تھلگ نہیں ہیں، ان جیسے ہی چل رہے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ ضرور ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے کریم رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ میں تمہاری امت کو میں یک لخت عذاب میں مبتلا نہیں کر دوں گا، یہ جو اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، یہ ضرور پورا ہو رہا ہے کہ کسی کے اوپر بجلی نہیں گر رہی کہ وہ ختم ہو رہے ہیں سارے کے سارے،
یا ان کے اوپر اسی طرح کسی کے چہرے کو مسخ نہیں کیا جا رہا، یا اسی طرح پوری قوم کو تباہ نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال ہمارے رویے بنی اسرائیل کے رویوں سے مختلف نہیں ہیں، تقریباً ان جیسے ہی ہیں۔ اسی لیے کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ جو اس کا بارشوں کا سلسلہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور کبھی پہاڑوں میں جو ہے نا وہ جو زلزلے آتے ہیں ان کی آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ سارے، اور اسی طرح ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کر کے ہمیں ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور، یہ والے معاملات ضرور ہو رہے ہیں۔ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی کا۔ پھر کیا ہوا جب ان کو زندہ کر دیا گیا نا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیجئے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ بھی تم میں نے بھیج۔ اب پھر اللہ رب العزت کے اکرام اور انعامات آئے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب تم طیہ پہاڑ کے طیہ میدان کے کھلے آسمان کے نیچے تھے نا، تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو بھیجا تاکہ وہ سایہ کر دیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم نے موسیٰ سے اصرار کیا نا کہ موسیٰ دو چیزوں کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے، ایک تو اس سورج کی تپش سے ہم مر جائیں گے، تو اللہ سے کہو کہ کچھ سایہ دے دے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ تو ملے نا جس سے ہم پیٹ بھریں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو بھیجا تاکہ وہ سورج کی تپش کم کر دیں تمہارے لیے۔ اچھا، اب کھانے کی تمہیں ضرورت تھی تو ہم نے من و سلویٰ کو بھیج دیا۔ من و سلویٰ میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ زیادہ مضبوط لگتی ہے، من دانے دار قسم کی خوراک تھی۔ جب وہ صبح اٹھتے تھے نا، وہ رات کو بکھری ہوتی تھی سائڈوں پہ، وہ دن کو نا وہ صبح کی وقت وہ اٹھا لیتے تھے، اور اتنے دانے وہ اٹھا لیتے تھے، اکٹھے کر لیتے تھے ہر قبیلے کے لوگ، کہ وہ سارے دن کی خوراک کے طور پر ان کے لیے کافی ہو جاتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اس طرح معیار رکھا ہوا تھا کہ وہ من جو تھے نا، وہ دن بھر میں سارے قبائل کے درمیان جتنے وہ اکٹھے کر لیتے تھے نا، سارا دن کی خوراک ہی بنتی تھی، زائد نہیں بنتے تھے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ دانے بکھرے ہوتے تھے۔ اور سلویٰ ایک قسم کا اللہ رب العزت نے ان کا یہ بٹیر قسم کا جو ہے نا وہ ایک پرندہ ہوتا تھا، یہ پرندہ وہ پکڑتے تھے اور بڑی آسانی کے ساتھ پکڑا جاتا تھا ان کے سامنے، اس کو وہ ذبح کرتے اور اس کو وہ آگ کی تپش اور سورج کی تپش سے مل جلے کے ساتھ نا اس کو وہ پکاتے، وہ بھون لیتے، اور اسی بھونے ہوئے گوشت کے ساتھ بڑی آرام سے اس کی ہڈیوں سے نا وہ گوشت جو نا وہ اس کی بوٹیاں الگ ہو جاتی ہیں اس کی ہڈیوں سے، صرف ذبح کر کے اس کی کھال اتارتے، اور کچھ سورج کی تپش اس کو اپنی آگ کی سی، ان کے پاس کوئی چیز چراغ ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ پکا لیتے تھے، بڑے آرام سے ہڈیوں کے ساتھ ان کی بوٹی الگ ہو جاتی تھی، اور وہ دانے اور ہڈیاں وہ سلویٰ کے ساتھ مکس کر کے وہ کھاتے تھے، یہ ان کی خوراک تھی۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوراک جنت میں سلسلہ چلایا تھا، تاکہ یہ کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی ذات طیبہ کے قریب آ جائیں۔ اگلی اب روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے نا، یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے رزقناکم ہے، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی وہ جو کھانا ہوتا تھا نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ رزق ہی ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے نا پاکیزہ رزق، اس میں سے کھاؤ۔ ہاں البتہ ہفتے والے دن من و سلویٰ نہیں آتا تھا، جمعے والے دن انہیں 2 دنوں کا اکٹھا مل جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک سانچہ اور معیار رکھا ہوا تھا کہ جتنا کھانا ان کو کھلانا ہوتا تھا اتنا ہی عطا فرما دیتے تھے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ قوم بنی اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ ایک غلط حرکت تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر نہ طنز کرتے تھے، اے موسیٰ تیری وجہ سے ہمیں شہر سے نکلنا پڑا، تیرے رب کی وجہ سے ہمیں شہر سے نکلنا پڑا، تو نے ہم پر ظلم کیا، تو نے ہمیں وہاں سے نکالا، یعنی کہ بڑا ببانگ دہل زبان بے ادبی والی استعمال کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ وما ظلمونا، خبردار ہم نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون،
جو ظلم کر رہے ہو نا اپنی جانوں کے اوپر، تم اپنے کیے کی وجہ سے کر رہے ہو۔ کبھی زبان درازی کرتے ہو، کبھی حضرت موسیٰ سے بے جا چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو، یہ ناشکری ہے۔ جو تمہیں عطا ہو جاتا ہے تم اس کے اوپر شکر کر کے تو دیکھو۔ یہ جو 3 آیات بینات ہیں نا، اس میں اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا، ان کے اوپر انعامات و اکرام کا بھی ذکر کیا، اور پھر حتمی طور پہ اللہ رب العزت نے جو انسان کے وجود کے لیے چیز واضح طور پہ رکھی ہے نا، وہ یہ رکھی کہ انسان کا وجود کے اندر سے ہی انسان کے لیے اپنے لیے خطرہ بھی پیدا نکلتا ہے، باہر سے خطرہ نہیں آتا ہوتا۔ کیسی صورت میں؟ ایک حدیث طیبہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا عند عبد ظنی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اچھا اب ذرا پرکھیے گا اس بات کو، یہ خالصتاً ہمارے اپنے وجود کے لیے ہے، یہ سبق کے لیے ہے۔ زندگی میں نا یہ کم موقع ملتا ہے میں قرآن کے ساتھ جڑنے کا نا، یہ چند لمحات کبھی کبھی آتے ہیں، یا کبھی کبھار اکا دکا انسان خود بیٹھ کے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ یقین کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ غور کرنے میں، ورنہ ہم بہت سارا وقت باہر ضائع کر دیتے ہیں، کبھی توجہ نہیں کی اللہ کریم کی ذات طیبہ کے اوپر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اچھا اب جتنا بندہ اللہ کریم کی ذات طیبہ کے اوپر شاکر ہوگا نا، اتنا ہی اللہ کریم کی نعمتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا بندہ اللہ کریم کی ذات سے بدگمانی کرے گا نا، اتنا ہی بندے کے لیے اللہ کریم کی ذات کی طرف سے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی تجربات دیکھے ہوں گے، آپ کی بھی ماشاءاللہ کافی عمر، میں نے اپنی زندگی میں کافی ایک 2-3 لوگوں کو آبزرو کیا ہے جن کے رویے میں جوانی میں بھی میرے ساتھ ان کا اب بھی تعلق ہے، زبان سے وہ تلخ قسم کے کلمات نکالتے تھے کہ بہت ظلم ہوتا ہے ہمارے ساتھ، فلاں شخص نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کر لیا فلاں موقع پہ، یعنی یہ جو شکوے ہیں نا یہ اللہ کریم کو اچھے نہیں لگتے۔ تو اگر یوں اس کو بدل دیا جائے کہ آج زیادہ ہی آج کل آزمائش کے دن چل رہے ہیں، اللہ کریم رحم فرمائے، یہ بھی تو ایک رویہ ہے نا، یہ بھی تو ایک کیفیت ہے نا۔ اچھا اگر ہم اس کیفیت کو، اپنی کیفیت کو سامنے رکھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو سامنے رکھیں، کیا لگے گا ہمیں کہ ہم اچھے ماحول میں ہیں یا وہ اچھے ماحول میں تھے؟ لازمی طور پہ ہم اپنی ذات طیبہ میں ارد گرد دیکھیں گے کہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا، کوئی جان کے درپے تو نہیں ہے نا، کوئی بچوں۔ آپ دیکھیے جس کی 2 بیٹیوں کو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق اس لیے دلوا دی کہ یہ شخص اللہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے، تھوڑی سی اپنے معاشرے میں رویہ سامنے رکھ کے نا، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں واپس آ جائیں، کتنا پریشرائز ہوگا وہ بندہ، غور کیجئے گا اس رویے کی طرف۔ لیکن پھر بھی شکایت اللہ کی طرف تو نہیں گئی نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ثابت قدم رہے۔ میں کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ظلم جو آتا ہے نا، وہ ظلم ہماری ذات کی وجہ سے آتا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تمہاری ذاتوں کی وجہ سے ظلم آتا ہے۔ اگر شاکر انسان رہے نا تو ایک دروازہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے، اگلا دروازہ بڑا اس کی ذات کی طرف سے کھل جاتا ہے اور گمان تک نہیں ہوتا۔ میں نے بذات خود بھی یہ تجربے کیے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور وہ اس تھوڑے دنوں کے بعد بڑا دروازہ اللہ کریم کھول دیتا ہے اپنی عنایتوں کا۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کریم کی طرف سے ہی آتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس رویے کی سزا ہمیں نہ دے جو بحیثیت انسان ہم سمجھ لیتے ہیں، اپنی رحمت کا سہارا ہی ہمیں عطا فرماتا رہے۔